الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. درود پڑھے محمد وعلى. قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلی العظیم وصدق رسولہ نبی الکریم. دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، جو ذمہ داران ہیں ان کے ذمہ داری کے پورے ہونے کی دعا کرتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں صحیح طرح سے پوری کر سکیں، ہماری نسلوں کی اصلاح کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے گناہ اسیروں کی آزادی کے لیے، مملکت خداداد پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے، حسینی آزاداری برپا کرنے کے لیے، اور جہاں جہاں مومنین آزاداری برپا کرنے ان کے جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے، اور تعجیل ظہور امام زمانہ. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید سورہ بقرہ آیت 257 میں ارشاد فرماتا ہے، جو آیت الکرسی کے اختتام کی آخری آیت ہے، تیسری آیت ہے، کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو تاریکی سے، اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. لیکن جو کفر اختیار کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء، ان کے ولی طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ ان کو نور سے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ اصحاب نار ہیں. ہم فیہا خالدون. ایک درود پڑھ دیں محمد والا. عنوان ولایت رحمانی اور ولایت شیطانی. اور کل کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ولایت ایک بہت ہی مختصر اور محدود عنوان نہیں ہے، بلکہ ولایت جتنی بڑی کائنات ہے اتنا بڑا عنوان ہے. اور جب ولایت کی بات کی جائے تو صرف کسی کو اپنے سامنے نیچا دکھانے کے لیے نہ کی جائے، یا ولایت کی گفتگو اس لیے نہ کی جائے کہ باقی تمام ذمہ داریاں ہم چھوڑ دیں اور بس ولایت کا نعرہ لگائیں اور کہیں یہی ہمارے لیے کافی ہے. جبکہ نہ اس میں فہم ولایت ہے، نہ اس میں درک ولایت ہے، نہ اس میں عمل ولایتی ہے، بلکہ اپنے آپ کو تمام ذمہ داریوں سے بچا کر لے جانے کا نام ولایت رکھنا اسلام اسے قبول نہیں کرتا. ہم نے کل آپ کی خدمت میں ان آرائش کو پیش کیا کہ جب تک ولایت کے مفہوم کو عمومی طور پر نہیں لیں گے، ولایت کے مفہوم کو خصوصی طور پر سمجھنا معنی نہیں رکھتا ہے.
اور جب ہم عمومی طور پر ولایت کے مفہوم کو لیں گے تو ولایت رحمانی بھی سمجھ آئے گی اور ولایت شیطانی بھی سمجھ آئے گی. کیونکہ اگر آپ خاص عنوان کو لیتے ہیں جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے اور پھر مولا کائنات کے زمانے تک کھینچتا ہے، تو پھر جہاں ولایت رحمانی محدود کر رہے ہیں تو وہاں ولایت شیطانی بھی محدود ہو جائے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ولایت رحمانی اسی زمانے تک اور ولایت شیطانی آخر زمانے تک. یہ دونوں ولایتیں ابد سے ہیں، ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گی. اور ہر انسان یا اس طرف جانے کا فیصلہ کرتا ہے یا اس طرف آنے کا فیصلہ کرتا ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ اپنی گفتگو میں عرض کروں گا کہ ولایت کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. اب وہ ولایت رحمانی ہے یا ولایت شیطانی ہے، پہچانا کیسے جائے کہ ولایت رحمانی ہے یا ولایت شیطانی ہے؟ مثال دے دیتا ہوں، لیکن مثال بعد میں آئے گی صرف اشارہ کرتے ہوئے. خوارج اتنے سجدے کرتے تھے کہ ماتھے پر نشان پڑ گیا، ہاتھوں میں مٹی پہ اور ڈھیلوں پر اتنا سجدے کرتے تھے کہ یہ ہر چند دنوں بعد کٹوانا پڑتا تھا. اور کسی نے جب دیکھا تو کہا علی ان سے لڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو کیا نماز پڑھنے والے کو صاحب ولایت کہا جائے گا؟ معلوم نہیں. ایسا بھی کہ جس نے نماز نہیں پڑھی لیکن جب دین پر وقت آیا اس نے دین کا ساتھ دیا اور اپنے گناہوں کی توبہ کی، تو کیا ہم کہیں گے یہ ولایت شیطانی میں رہ گیا؟ مفہوم کو سمجھ کر جب تک آگے نہیں بڑھیں گے خود ہمارا عقیدہ بھی واضح نہیں ہوگا اور ہماری زندگی کے آثار بھی ویسے نہیں ہوں گے جیسے ولایت سے کے مطابق توقع کی جاتی ہے. جیسے کہ ایک چیز کو جب انسان نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر اس کے مطابق چل نہیں سکتا. اس لیے ہم آتے ہیں، سب سے پہلے اس بات کو واضح کرتے ہیں. دیکھیں واو لام یہ عربی کا ایک لفظ ہے. ولایا، جب دو لوگ ایک دوسرے کے نزدیک ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے کے سہارے پر بیٹھنے لگتے ہیں تو کہا جاتا ہے ولایا. یہ لفظ عجیب لفظ ہے، اس کے 26-27 معنی عربوں میں بیان کیے گئے. ساتھی کے، سہارے کے، جیسے مثلا مجلس میں پڑھتے پڑھتے ہم کہہ جاتے ہیں جون مولا ابوذر، ابوذر مولا جون. یہ بھی وہی ولایا سے آیا ہے. کیا مطلب ہے؟ اگر جون پہلے آئے اور ابوذر بعد میں آئے تو پھر غلام جو ہے وہ مولا ہے اپنے آقا کا، یعنی مدد کرنے والا، ساتھ دینے والا. اور اگر ابوذر پہلے آئے اور پھر جون آئے، ابوذر مولا جون، اس کا مطلب ہے کہ ابوذر جو ہے وہ جون کا خیال رکھنے والا ہے. یہ بہت سے معنی ہے جس سے لوگوں نے استفادہ کیا اور راستے الگ کرنا شروع کر دیے. اس لیے کہ اگر ہم مولا کے اصلی معنی پر نہ جائیں تو اگر 27 معنی نکلتے ہیں، 5 تو میں نے آپ کو انگلیوں پہ سنا دیے، باقی اور ہیں لیکن ضرورت فعلاً نہیں ہے کنفیوز کرنے کی. آگے بڑھنے کی بات کریں تو مولا کے بہت سے معنی ہیں، لیکن جب استعمال کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کس کی نسبت استعمال کیا جا رہا ہے. جب اللہ استعمال کر رہا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، تو کیا دوست کے معنی میں لیں گے؟ یہاں پر ساتھ دینے کے معنی میں لیں گے؟ آقا اور غلام کی نسبت لیں گے؟ نہیں. نعم المولا کا مطلب ہے اللہ کی نسبت ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہی سب کچھ ہے، صاحب اختیار وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی صاحب اختیار نہیں ہے اور بہترین صاحب اختیار. تو ہم سب سے پہلے اس بات کو واضح کر دیں کہ جس مولا کے عنوان کو یا جس ولایت کے عنوان کو لے کر ہم چل رہے ہیں اس میں دوستی، آقا غلام، سہارا دینا یہ معنی نہیں ہے. صرف ایک معنی ہے
اور وہ ہیں حاکمیت کے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے. کیا معنی ہوئے؟ صاحب اختیار. کوئی اور معنی یہاں پر زیب دے ہی نہیں سکتے. جیسے غدیر کے سلسلے میں عجیب و غریب معنی دے کر اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی، اس وقت موقع نہیں، اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کہ بھئی من کنتم مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. یہاں پر جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست. پورا خطبہ بیان کر دیا گیا، پوری گفتگو کر دی گئی، اور پھر پوچھا گیا الستو اولا بکم من انفسکم، میں تم سے تمہارے نفس پر زیادہ اختیار نہیں رکھتا. تو جب بھی ہم قرآنی مفہوم میں بات کریں گے اور آیات آئیں گی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اولی الامر منکم جن کو صاحبان امر قرار دیا ہے. تو ان تمام جگہوں پر یا دوسری جو آیتیں آئیں گی مولا ہم صرف ایک معنی میں استعمال کریں گے، وہ صاحب اختیار ہونا. اسی لیے اس آیت کو جب میں نے ترجمہ کیا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے یعنی کاملاً صاحب اختیار ہے ہر چیز کا، خصوصاً صاحب اختیار ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لے کر آئے. اس کا ماننا یہ نہیں ہے کہ جو ایمان نہیں لائے ان کا ولی، ان کا مالک نہیں، ان کا اختیار نہیں رکھتا. اللہ تمام ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے. تو کافروں پہ بھی قدرت رکھتا ہے، مومنوں پہ بھی قدرت رکھتا ہے. لیکن جب یہاں پر بات آ رہی ہے تو اللہ فرما رہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے صاحبان ایمان کو اپنی ولایت خاصہ میں لے لیا. کیوں لے لیا؟ اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے. اگر جو ایمان نہیں لائے وہ اللہ کی ولایت میں نہیں، وہ ولایت میں ہیں لیکن ولایت خاصہ میں شامل نہیں ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہاں مقابلے پہ آ رہا ہے نا کہ جنہوں نے کفر کیا ان کا ولی کون ہے؟ طاغوت، جس کی گفتگو شاید کل سے شروع ہوگی. تو طاغوت کا ولی شیطان قرار پا گیا، مومنین کا ولی اللہ قرار پا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہارا سارا اختیار میرے پاس ہے، جس لمحے چاہوں تمہاری روح قبض کر لوں، جو چاہوں دوں، جو چاہوں لے لوں. اگر تم میری ولایت میں آ جاؤ گے تو تمہارا اچھا برا سب میں دیکھنا شروع کر دوں گا. اسی لیے جب نماز صبح کے بعد دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بشیر بالعباد، جو نہیں پڑھتے دعا یہ پڑھیں، بڑی تاثیر ہے اس دعا میں. وہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بشیر بالعباد، میں اپنے تمام امور کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ تمام بندوں سے زیادہ بصیرت رکھتے ہیں. اور پھر آگے دعا بڑھتی ہے، اس مفاتیح الجناح میں بھی ہے، ہماری حدیث صالحین میں بھی ہے. اس دعا کو پڑھنا اپنے لیے فرض قرار دے دیجئے. بڑی مؤثر دعا ہے جہاں پر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم تجھے اپنا آقا مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، اپنا ہر کچھ مانتے ہیں، تو مشکلات میں ہماری مدد کر دے. اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں. تو ہم اب اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ جب ولایت کا عنوان آئے تو اس کا مطلب دوستی نہیں، اس کا مطلب آقا اور غلام نہیں، اس کا مطلب ایک دوسرے کو سہارا دینے والا نہیں. یہاں پر ممبر سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں ولایت کا مطلب صرف اور صرف حکومت اور اختیار ہے. جس کی جتنی حکومت اس کا اتنا اختیار. اب ہم اس نقطے کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایمان والوں کا ولی ہوں، یعنی ایمان والوں کا اختیار میں نے لے لیا. یا اللہ تو نے کیوں لے لیا؟ کہا اس لیے کہ ایمان لانے والوں نے اپنا اختیار مجھے دے دیا.
کیسے دے دیا؟ کہ ایمان والوں نے جب کلمہ پڑھ لیا، اس کا مطلب ہے کہ اب اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں، اور اسلام کے دائرے میں جب داخل ہو گئے ہیں اور کلمہ پورا پڑھ لیا جو کہ ہمارا پورا کلمہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی اور موت کا اختیار میرے حوالے کر دیا۔ اس سے پہلے جو ہے لا اکراہ فی الدین کی آیت آتی ہے، قد تبین الرشد من الغی، کہ دیکھ لو دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور اس پہ گفتگو ہوتی رہی ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس پہ ہم گفتگو بہت مفصل کر چکے ہیں کہ دین میں جبر کا مفہوم ہی نہیں ہے۔ اور یہ مثال میں 3-4 سال پہلے دے چکا ہوں کہ جب کوئی کہتا ہے کہ مولانا دین میں تو نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، بہن کے دین میں مجبوراً پردہ کرنا پڑتا ہے، خمس دو، زکوٰۃ دو، حج کرنے جاؤ، تو جبر ہی جبر ہے، دین میں آسانی کہاں ہے؟ اگر یہ تو دیکھنے والے کی بات ہے نا کہ دین میں آسانی کہاں ہے، جبر ہی جبر ہے۔ نماز صبح کے لیے نہ اٹھو تو ایک مشکل، ظہرین کی نماز اول وقت نہ پڑھو تو مشکل، پردہ نہ کرو تو مشکل۔ جو کرتے ہیں ان کے بارے میں کر رہا ہوں، جو نہیں کرتے ان کے تو وہ جانے، اللہ جانے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دین جو ہے وہ محبت کا پیغام ہے۔ کیوں فرمایا؟ تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا، ابتدا ہے، انشاءاللہ جب مطالب آگے بڑھیں گے اور مثالیں آئیں گی تو تھوڑا مسئلہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ کیوں ہے یتلو علیہم آیاتہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں۔ میری طرف توجہ ہونے کے لیے درود پڑھتے محمد والے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ؟ یتلو علیہم آیاتہ یعنی میری نشانیاں ان کو بتاتے ہیں تاکہ وہ تسلیم ہوں۔ دیکھیں جب تک کسی کی طاقت کا اندازہ نہ ہو انسان تسلیم نہیں ہوتا۔ یہ جو آج دنیا امریکہ کے سامنے تسلیم ہو رہی ہے یا شیطانی طاقتوں کے سامنے تسلیم ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں، انسان تسلیم ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی چلو ہم ان کے انڈر میں ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی پہلی ڈیوٹی یہ بتائی کہ پہلے ان کو میری طاقت تو بتاؤ تاکہ یہ تسلیم ہوں۔ تسلیم نہیں ہوں گے تو طاقت کا اظہار فائدہ نہیں ہے، مجھے کھینچ کے لوگوں کو دین میں نہیں لانا۔ اب ہمارے پاس کوئی مثال ہے، بہت چھوٹی سی مثال ہے، ماشاءاللہ آج کل آم بھی فراوان ہیں، کیلے بھی فراوان ہیں، انگور بھی فراوان ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں مولانا کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یہ میرے خیال میں یہاں پر کوئی بارش کا سامان نظر آ رہا ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے تاکہ اس کی ڈسٹربنس بھی کم ہو جائے، کیونکہ جب تو جب تک اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو انسان نزدیک سے نہیں دیکھے گا تسلیم نہیں ہوگا۔ اور جب آپ اپنے گھر آج جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی میں برکت عطا فرمائے تاکہ اپنے بچوں کے لیے میوے لے کر جائیں، تو جب گھر میں جا کر کیلا کھولیں نا، توجہ میری طرف، کاش میں کیلا لے کر آتا اور یہاں پر آپ کے سامنے، میں نے سوچا لوگ کہیں گے مولانا نے ایک نیا انداز شروع کر دیا، ورنہ یہیں پر میں کیلا آپ کے سامنے لاتا، آپ کو دکھاتا، میں کہتا دیکھیں کیلے کا اینڈ دیکھیں، کیلے کی سٹارٹنگ دیکھیں، ہاں اس کے بعد آپ چھلکا اتاریں، 3 حصے 4 حصے، آپ تعجب نہیں کرتے کہ وہیں سے پانی آ رہا ہے، کچھ کیلے کی شکل اختیار کر رہا ہے، کچھ کیلے کی جھرری بنا رہا ہے اور کچھ کیلے کی چھلکا بنا رہا ہے۔ یہ اگر آپ نے آج یہ کر لیا تو 100 رکعت نماز یا 70 رکعت نماز سے زیادہ بڑی عبادت کر ڈالی۔ کیوں؟ اس لیے اس کو ماننا شروع کیا، وہاں اس کو ماننا شروع کیا، وہاں دے تو وہ رہا ہی تھا۔
کوئی ایسا انسان ہے جو کہ مجھے تو نہیں دیتا اللہ؟ پھر وہ مثال معصوم کے سامنے آ جائے گی کہ ایک مولا بہت غریب ہوں، شاید مثال سنی ہوگی، پھر سن لیجئے کیا ہوا۔ ہر سال کتنی مرتبہ قرآن مجید پڑھتے ہوں کہ آیتیں تو وہی بدلی نہیں، لیکن مفہوم دوسرے طریقے سے۔ چھتے امام علیہ السلام کے پاس ہاتھ رکھے گا، مولا میں بہت غریب ہوں۔ غریب ہوں کہ یہ آنکھ کتنے کی دو گے؟ کیا اچھا انداز میرا ہے، یہ نہیں کہ مولا کا انداز ہے، عربی ان کی ہے ترجمہ میں۔ یہ آنکھ کتنے میں دو گے؟ کہ مولا کہ دونوں آنکھ کی کیا قیمت؟ ایک آنکھ۔ یہ جگر کتنے میں دو گے؟ یہ پھیپڑے کتنے میں دو گے؟ یہ کڈنیاں کتنے میں دو گے؟ یہ دل کتنے میں دو گے؟ یہ دماغ۔ اب امام فرماتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں مولا میں کیسے دے سکتا ہوں؟ کہا اس کی کوئی قیمت نہیں۔ کہا نہیں اس کی قیمت نہیں لگ سکتی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے جس کو اتنے، اب میں اپنے الفاظ سے، اتنے لاکھوں ڈالر کی چیز دی ہوئی ہے، وہ اپنے آپ کو غریب سمجھ رہے ہیں۔ آج کل کڈنیاں بکتی ہیں نا، خون بکتا ہے، غلط صحیح کی بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے صحیح ہو، اس میں مشکل نہیں، قیمت تو لگ رہی ہے نا۔ ابھی پلازما جو بک رہا تھا 12.5-13 لاکھ روپے میں ایک بوتل بک رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بابا تم کو میں نے اتنی نعمتیں دی، تم اپنے آپ کو غریب کہہ رہے ہو۔ تو امام نے کہا کہ پھر تم غریب کہاں سے ہو؟ کہا مولا اب احساس ہو گیا غریب نہیں کا ٹھہرو۔ کہا مولا اب کیا ہوا؟ کہا ہم سے محبت کرتے ہو؟ مولا یہ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ بچپن سے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی محبت میں تو زندگی گزارے۔ کہا اس کی کتنی قیمت لوگے؟ اس محبت کی کتنی قیمت لوگے؟ کہا مولا جان چلی جائے لیکن اس محبت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ کہا پس جو ہماری محبت رکھتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھ دے محمد۔ تو عزیزان گرامی واپس پلٹتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ دین میں محبت ہے، دین میں پیغام ہے، دین میں احساس دلانا ہے کہ تو تھا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حلقہ میں فرماتا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ او بابا انسان تیرے پہ کبھی ایسا وقت آیا کہ تو ایسی چیز تھا کہ جس کا ذکر بھی یہاں سے نہیں کر سکتے؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے ایک خاص قسم کے پانی سے تجھے پیدا کیا۔ آپ جو میڈیکل پڑھتے ہیں اور جو تھوڑا سائنس کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے۔ اس کو ہم نے ایک مرحلے سے گزارا، فجعلنا سمیعا بصیرا، پھر تو سننے والا بھی ہو گیا، دیکھنے والا بھی ہو گیا، اور اب میں جملہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں میرے مقابلے میں کھڑے ہونے والا بھی ہو گیا۔ ہمارا اور اللہ کا یہی مسئلہ، اور کچھ مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، تو اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان کو جبر کر کے اپنی ولایت ملے، ورنہ پوری کائنات یسبح للہ ما فی السماوات والارض، پوری کائنات اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہے اور اس کی تسبیح کرتی ہے۔ آپ کہیں گے کافر نہیں کرتا، کافر نہیں کرتا ہوگا، لیکن کافر کی زبان، کافر کی آنکھ، کافر کے بال، کافر کی چمڑی سب تسبیح کرتے ہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن جب یہ ہاتھ پیر چمڑی سب چیزیں بولنا شروع کریں گی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، قیامت کے دن سیل، ہاتھ پیر بدن اعضاء چمڑی بولنا شروع کر دیں گے۔ تو اس سے پوچھا جائے گا بھائی تم کیسے بول رہے ہو؟ چپ رہو، تم تو ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ کہ تم گناہ کر رہے ہوتے، ہم تو اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے تھے۔ یعنی جب ہم نعوذ باللہ من ذالک کوئی گناہ کر رہے ہیں تو جس اس سے گناہ کر رہے ہیں، چاہے وہ آنکھ ہو، چاہے کان ہو، چاہے وہ زبان ہو، چاہے وہ بدن ہو، عین اس وقت اس کے تمام سیلز اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ مفہوم ہماری سمجھ سے باہر ہے۔
گناہ وہ انسان کا نفس ہے جو کروا رہا ہے، یہ ہاتھ تو گناہ نہیں کر رہا، وہ نفس کروا رہا ہے، اس وجہ سے کر رہا ہے، لیکن یہ سارے سیلز تو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے انسان تیری ہر چیز میری ہے، اگر میں ایک سیکنڈ کے لیے اگر اللہ صرف اتنا کر دے گا کہ مثلا کسی نے گناہ کیا اور اس کی 5 سیکنڈ کے لیے آکسیجن روک لی، کتنے سیکنڈ کے لیے؟ 5 سیکنڈ کے لیے آکسیجن روک، 2 گناہ ہوئے 10 سیکنڈ کے لیے آکسیجن، یا جتنے منٹ گناہ ہوئے اتنے سیکنڈ آکسیجن روک لیجئے، انسان کہاں جائے گا؟ یہ اللہ ہے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ مجبوراً کوئی میری ولایت میں داخل نہ ہو جائے، مجھے نہیں پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مجبوراً داخل ہوتا ہے وہ پھر ولایت میں داخل ہونے کے بعد نکل جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ طاغوت کی ولایت میں داخل ہو جاتا ہے اور فائدے سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ آج اسلام کو مسلمانوں نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے یا غیر مسلمانوں نے؟ چلیں اس سے پہلے جو تھک گئے وہ بلند درود پڑھ دیں محمد والے، اور جو نہیں تھکے ان سے زیادہ بلند درود پڑھ دیں۔ پہلے دن سے جب سے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آج تک اسلام کو غیر مسلمانوں نے نقصان پہنچایا ہے تو کم پہنچایا ہے، اسلام کو مسلمانوں کے نام پر زیادہ نقصان پہنچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے نقصان زیادہ آسانی سے پہنچتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں، کیونکہ ولایت طاغوت میں مفصل گفتگو ہونی ہے اور میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اسلام کی 3 تفسیریں ہیں، اور میں یقین رکھتا ہوں جو بھی میری یہ بات سنے گا پہلی بار سن رہا ہے۔ اسلام کی 3 تفسیریں ہیں، ایک تفسیر اہل بیت علیہ السلام، ایک تفسیر اصحاب کرام، اور ایک تفسیر شام۔ تو کہیں گے مولانا یہ کہاں سے اٹھا کے لے کر آ گئے؟ اسلام کی کتنی تفسیریں میں نے آپ کو بتائیں؟ 3، ایک اہل بیت علیہ السلام، ایک اصحاب کرام، اور ایک اصحاب شام یا اہل شام۔ 3 تفسیروں میں جب ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ طاغوت کی ولایت کے بارے میں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ تیسری تفسیر نے تو اسلام کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ والذین کفروا، ایمان والوں کے مقابلے میں جب کفر کی بات آتی ہے اس کا مطلب ہے وہ ایمان میں تھے اور باہر نکلے ہیں، چاہے وہ ظاہری ایمان میں تھے چاہے وہ واقعی ایمان میں تھے۔ کیوں رسول اکرم نے منافقوں کے ناموں کو کھل کے بیان نہیں کیا؟ داخل تو تھے نا ظاہری طور پر، یہی کیا نا، نام نہیں بتائے، بس تفصیلات بتاتے گئے کہ اس طرح سے۔ تو ہم جب آگے بڑھیں گے تو اس بات کو وضاحت کے ساتھ دلیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کو غیروں نے نقصان نہیں پہنچایا ہے، غیروں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، اسلام کو اندر والوں نے نقصان پہنچایا ہے، یہاں تک نقصان پہنچایا ہے کہ آج اسلام کے مقابلے میں کفر کے عمل انجام دیتے ہیں اور کہتے ہیں عین اسلام ہے، مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ پڑھ لیا۔ کفر کا کیا کام انجام؟ چھوٹی مثال دے دیتا ہوں تاکہ چیزیں تھوڑی کنفیوز ہو جائیں، کیونکہ مزہ اس میں آتا ہے جب کنفیوز کیا جائے، اس کے بعد چیزوں کو کھول کے پیش کیا جائے۔ چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، یزید کو رضی اللہ کہنا صحیح ہے یا لعنت اللہ کہنا صحیح ہے؟ جو مسلمان ہوگا وہ لعنت اللہ کہے گا، لیکن کچھ ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پہ شور بچا رہے ہیں، اس کو رضی اللہ کہنا حرج نہیں ہے، تم کہہ دو رضی اللہ، اس لیے کہ تمہارے جو
طریقہ کار ہیں، الفاظ مجھے سنبھال کے بولنے پڑیں گے، تمہارے جو طریقہ کار ہیں اس میں یزید جیسا بھی رضی اللہ بن سکتا ہے، ہمارے جو طریقہ کار ہیں اس میں یزید تو کیا بہت سے مقدس بھی اگر امیر المومنین کے مقابلے میں آ جائیں تو وہ رضی اللہ کے بجائے لعنت اللہ بن جاتے ہیں۔ ملا کے حق صرف ایک ہے اور وہ ولایت مولائے کائنات ہے، اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے فرمایا تھا کہ اے علی قیامت کے دن تم حوض کوثر پہ اپنے چاہنے والوں کو حوض کوثر سے سیراب کرو گے۔ اب سوچئے وہ جا رہا ہے حوض کوثر کی طرف جو پوری زندگی علی سے حسد کرتا رہا ہے، میں کیوں نام لوں؟ مجھے تو نام لینے کی ضرورت نہیں، اپنے نام لے کر کام خراب کروں۔ میں یہاں پر ایک شکایت کرتا ہوا چلوں، آپ سے نہیں، میں مسجد شاہ نجف ٹرسٹ کے ٹرسٹیز سے شدیداً احتجاج کر رہا ہوں، اور پلیز میرا یہ احتجاج ان تک پہنچائیے کہ وہاں پر بہت ہی محترم عالم دین یہاں پر بھی الحمدللہ آ رہے ہیں، مولانا علی رضا رضوی صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ اچھا، لوگ ان کی خطاب کو بہت شوق سے سنتے ہیں اور دور دور سے آتے ہیں اور بہت خوبصورت بیان ہے ان کا۔ انہوں نے کل اس بات پر پابندی لگا دی کہ کوئی ویڈیو، کوئی مووی، کوئی سوشل میڈیا پہ نہیں دیا جائے گا۔ ٹرسٹی نے مجھے ابھی بات بتائی اور میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں۔ دیکھیں، مجالس اعضاء پہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، کسی کی جاگیرداری نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے کل ہزاروں لوگوں کو، یعنی جب محفل شاہ خراسان میں پڑھتے تھے وہ تو تقریباً ایک اندازے کے مطابق 2 سے 2,500 گاڑیاں آتی تھیں۔ ٹھیک ہے، اچھا بیان ہے، اس میں کیا ہوا؟ ہمیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، وہ ہماری عزت کرتے ہیں۔ کل جو تم نے شاہ نجف سے اس کو بیان کرنا کٹوا دیا اور آج شام 6 بجے تک راضی نہیں ہو رہے تھے کہ بیان دے اور باتیں ٹال رہے تھے، اس سے کتنے عزاداروں کو نقصان ہوا؟ کتنے محروم رہے؟ پورا ہمارے نوجوانوں نے، کیونکہ شاہ نجف کے علاقے میں گٹر بھری ہوئی ہیں، روڈ ٹوٹے ہوئے، گاڑیاں نہیں ہو سکتی، تو ہمارے نوجوانوں نے سلجھ بازار میں انتظام کیا، اس انتظام کو بھی ختم کروا دیا گیا۔ میں شدیداً احتجاج کرتا ہوں کہ شاہ نجف ٹرسٹ کے ٹرسٹیز اپنے اس کام سے باز آ جائیں، ورنہ عوام پھر برداشت نہیں کرے گی۔ تو آپ کہیں گے جناب علماء نے اکسایا، ہم اکسا نہیں رہے، ہم گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ مجالس کو آن لائن جانے دیجئے۔ آپ صرف اس لیے کہ آپ کے ہاں رش ہو، چندہ زیادہ آئے، میں تو واضح کہہ رہا ہوں، میں تو اندر کی باتیں جانتا ہوں نا، خود پاک محرم میرے والد کا تو اپنا پاک محرم بنایا ہوا ہے، پریسیڈنٹ 25 سے 30 سال رہے ہیں۔ یہ چندہ جمع کرنے کے لیے، رش کرنے کے لیے تم نے سب چیزیں کاٹ دی ہیں، قیامت میں جناب زہرا کو تم جواب دو گے۔ درود پڑھ دے محمد والے۔ تو جن لوگوں نے دشمنی کی ہے ان لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ سخت ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ حوض کوثر میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ حوض کوثر پہ پلانے والے علی ہیں، تو پوری زندگی ان سے حسد کیا، پوری زندگی ان سے بغض رکھا۔ اور کیسا بغض رکھا کہ جب تیر لگا، جنگ ختم ہوئی، میرے مولا گئے ہیں چھڑی سے اس کے لاشے کو سیدھا کیا ہے اور دیکھنے کے بعد آنسو بہائے۔ علی بھی تو دل رکھتے ہیں نا، بشر ساتھ چلنے والا آخری وقت میں علی کے مقابلے میں آ جائے تو مسلمان تو نہیں رہ سکتا نا۔ یہ تو مسلمان کہتے ہیں کہ 2 مسلمان گروہوں میں جنگ ہوئی اور مثلا فلاں فلاں ہوا، حقیقت تو یہ نہیں ہو سکتی ہے نا کہ جس کو رسول اکرم نے حق اور باطل کا ملاپ قرار دیا تھا، اس لاشے کو سیدھا کیا، سیدھا کر کے کہا کہ اے فلاں افسوس، حسد کی وجہ سے جس تیر کی تو دعا کرتا تھا میرے سینے میں آ کے لگے، وہ تیر تیرے سینے میں آ کے لگا، اور تو دنیا سے ایسی حالت میں گیا کہ ہمیشہ کے لیے تیرے لیے جہنم، ہم فیہا خالدون۔ تو کفر کی طرف جو اسلام میں آئے نہیں ہیں وہ کفر کی طرف ہیں، ان کی ابھی بات نہیں ہو رہی، بات ان لوگوں کی ہو رہی جو ایمان اور اسلام میں داخل ہوئے ہیں
اور اس کے بعد کفر کی طرف چلے گئے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ نور سے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں. تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی ہوگی کہ اسلام کو اندر سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے بنسبت کے باہر سے، اور اس کی وجہ سے اسلام کے اندر اتنی دراڑیں پڑی ہیں کہ اب ان دراڑوں کو بھرنے کے لیے سوائے امام زمانہ کے کوئی اس کام کو انجام نہیں دے سکتا ہے. درود پڑھ دے محمد. تو اب ہم آہستہ آہستہ کل ان 3 تفاسیر میں داخل ہوں گے کہ ایک تفسیر اہل بیت ہے، ایک تفسیر اصحاب ہے، اور ایک تفسیر اصحاب شام ہے. ہماری غلطیوں کی وجہ سے جو تفسیر اصحاب تھی ان کو ہم اپنی طرف لا سکتے تھے، ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ان پر تفسیر شام غالب آ گئی. وہ 2 ایک طرف نظر آنے لگے، ہم ایک طرف نظر آنے لگے، اور 2 راستے نظر آنے لگے. لیکن اب جب حقیقتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں، اہل سنت علماء کھول کے بول رہے ہیں، تو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تیسری تفسیر ہمارے لیے بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ تیسری تفسیر نے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا کسی اور نے نہیں پہنچایا. اور اسی لیے یہ تو سید الشہداء کا احسان ہے انسانیت پر کہ انہوں نے قربانی دی. کیوں قربانی دی؟ اس لیے کہ وہ تفسیر اسلام کے روپ میں، اسلام کا لبادہ پہن کر، اسلام کی صورت میں سامنے آ رہا تھا، اور چاہ رہا تھا کہ کسی طرح سے اسلام پر غالب آ جائے. سید الشہداء سے کسی نے پوچھا کہاں چل دی؟ فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرن ولا بطرن. یہ تیسری تفسیر کے مقابلے میں بات آ رہی ہے. ولا ظالمن ولا جائرا، اشر بطر ظلم جور کے لیے نہیں نکلا ہوں، کھیل کود ظلم جور کے لیے، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. یہ پیغام پہنچانا میرے لیے ضروری ہے. اگر میں اقوال امام حسین علیہ السلام ان 9 دنوں میں نہ پڑھوں تو میں سمجھتا ہوں میں نے خیانت کی. کوئی پڑھے نہ پڑھے میرا اس سے تعلق نہیں. تیسری تفسیر کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے کیا فرما رہے ہیں؟ خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میرے مولا ابھی تو گیا ہے وہ دنیا سے. یزید کتنے دن تخت پہ بیٹھا تھا آپ کو پتہ ہے؟ یزید اگر آپ تاریخیں حساب کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 10 دن سے زیادہ نہیں ہوئے تھے. میں تاریخ نہیں پتہ چلا. 10 دن ہوئے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو دارالامارہ میں بلایا گیا، اور بلانے کے بعد کہا گیا بھائی بیعت کرو. وہ امام نے کیا فرمایا؟ رات کی تاریکی میں کیا بیعت کرنا ہے؟ بیعت کا جواب لینا ہے تو کل بازار میں کھلے عوام میں لینا. دیکھ رہے ہیں سید الشہداء نے کھلے بازار میں جب کہا گیا، مروان آیا، حسین میں تیرا بھلا چاہتا ہوں. مصائب میں داخل نہیں ہو رہا. حسین میں تیرا بھلا چاہتا ہوں. مروان حسین کا بھلا چاہتا ہے؟ ہاں بیعت کر لیں تاکہ تمہارا سر بچ جائے، تمہاری گردن بچ جائے، تم بچ جاؤ. بازار میں فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام. اب دیکھ رہے ہیں، اب مثلا یہاں پر آپ بیٹھے ہو، پیچھے سے آواز ہے انا للہ و انا، آپ سمجھ جائیں گے کہ کوئی بری خبر آئی ہے. یا آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے ایک دم سے انا للہ، آپ سمجھ جائیں گے نا کہ کوئی بری خبر ہے. امام نے بڑے بازار میں مدینہ کی آواز ہے انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذا بولیت الامت برائے مثل یزید ویزید رجل فاسق فاجر شارب الخمر مولن بالفسق ومثلی لا یبایع مثلا. یہ فاسق ہے، فاجر ہے، کھلے عام شراب پیتا ہے، حرام کاموں کو انجام دیتا ہے. حسین جیسا یزید جیسی کی بیعت نہیں کرے گا. یہ سمجھ لیا آپ نے بات؟ آگے جا کے وہ جملہ فرمایا بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اپنی جد کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں. میرے مولا یزید نے 10 دن میں اتنی خرابی پیدا کر دی کہ آپ کو نکلنا پڑ گیا. آواز آئے گی 10 دن میں خرابیاں پیدا نہیں ہوتی ہیں، خرابیاں تو آ رہی ہوتی ہیں. آتے آتے آتے، وہ فارسی کی مثال ہے، خشت اول گر ند معمار کش تا سریا میرا و دیوار کش. اگر آپ کو 100 منزلہ عمارت بنانی ہے
اور اس کو تھوڑا خراب کرنا ہے تو نیچے جو سب سے نیچے کی بیس ہے اس کو چند ملی میٹر ٹیڑھا کر دیجئے، وہ اوپر جاتے جاتے ٹیڑھی ہی نکلے گی، سیدھی نہیں نکل سکتی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم یہ مت سمجھو کہ یہ یزید 8 دن 10 دن بیٹھا ہے تو اس کی وجہ سے اسلام کا فاتحہ پڑھا گیا ہے۔ اسلام کا فاتحہ تو وہیں سے پڑھنا شروع کر دیا تھا جب رسول اکرم کا وصال ہوا ہے۔ کیوں آج امت ان باتوں پر جب آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ چیزیں ذرا ٹی وی پہ نہ کہا کریں، اچھا نہیں لگتا، اختلاف ہو جاتا ہے، کیوں نہ کریں؟ سید الشہداء نے فرمایا بل خرجت لطلب الاسلام فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ پوچھیں جتنے اہل سنت کے علماء ہیں، چاہے وہ وہابی ہوں، چاہے وہ اہل سنت ہوں، چاہے وہ بریل، کسی بھی قسم مسئلے سے تعلق رکھتے ہوں، آیا اگر کوئی اصلاح کے لیے نکلتا ہے تو یہ اس کا کام اچھا ہے یا برا ہے؟ چھوڑ دیجئے کہ امام حسین باہر آئے، کوئی بھی نکلے، ہر کوئی کہے گا یہ کام اچھا ہے۔ تو جس کے خلاف نکلیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خراب کام کر رہا ہے نا، وہ برے کام کر رہا ہے نا، اسلام کا فاتحہ پڑھوا رہا ہے نا۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ یہ وہ کافر ہیں کہ جو طاغوت کے اولیاء ہیں، طاغوت ان کے کنٹرول میں، یہ طاغوت کے کنٹرول میں ہیں اور یہ مومنوں کو ایمان سے کفر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم کے اصحاب ہیں، ہم فیہا خالدون۔ حسین ابن علی نے یہی تو چاہا کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے آئے۔ عاشور، عصر عاشور، بس ایسا ایسا مصائب کی طرف میری گفتگو ختم۔ عصر عاشور تشریف لے جاتے ہیں، امامہ رسول اکرم کا پہنا، پھینٹا رسول اکرم کا، سواری رسول اکرم کی، شمشیر نیان میں، آل ابی سفیان کے شیعوں، آپ خطاب دیکھیں، ان لم تکن لکم دینا، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، ولا تخافون عن الآخرہ، اور تم کو آخرت کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ تم تو آئے تطہیر کو قتل کرنے آئے ہو نا، تم تو آئے مودت کو قتل کرنے آئے ہو نا، حسین تو زندہ آیت ہے نا، تم مباہلہ کی ہستی کو شہید کرنے آئے ہو نا، تم اس کو شہید کرنے آئے ہو جس کو قرآن میں سورہ حلقہ میں ذکر کیا گیا، تم اس کو شہید کرنے آئے ہو جو سورہ کوثر کی زندہ مثال ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، یہاں امام نے یہ جملہ کہا ہے، اے آل ابی سفیان کے شیعوں، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور تم آخرت کے بھی خوف نہیں رکھتے ہو تو کم از کم اپنی زندگی میں تو آزاد رہو، کیوں ان کی خاطر جان دیتے ہو؟ بھئی کربلا میں یزید کی فوج سے لوگ مارے گئے کہ نہیں مارے گئے؟ یہ جنت میں گئے کہ جہنم میں گئے؟ سوال ہی نہیں ہے کچھ پوچھنے کا، یہ سارے جہنمی ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کیونکہ رحمت للعالمین کے نواسے تھے، اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ان کو احساس ہو جائے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، ہماری طرف آ جائیں، لیکن جب قسمت میں نہ ہو، دل کالا ہو جائے، واپس آئے تو خون نکل رہا تھا، اللہ خون نکل رہا تھا۔ جناب زینب نے ایک بار پوچھا بھیا یہ کیا ہوا؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا بہن زینب میں انہیں نصیحت کرنے گیا تھا، میں مولا سے پوچھوں گا مولا سب اصحاب تو شہید ہو گئے تھے، جوانان بنی ہاشم بھی شہید ہو گئے تھے، اب بچا کون تھا؟ اب نصیحت کرنے کا کیا فائدہ؟ اب تو آپ اکیلے رہ گئے۔ جواب آئے گا کہ ایک انسان بھی اگر وہاں سے یہاں آ جائے تو میں نے ایک انسانیت کو جہنم سے جنت کی طرف بلا لیا۔ یہ رحمت للعالمین، تمام لاشوں کو چھوڑنے کے باوجود جا رہے ہیں کہ شاید ایک کوئی ایسا ہو کہ جو دین کی طرف آ جائے۔ جناب زینب نے پوچھا بھیا یہ سر سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ ابھی تو آپ نے جنگ نہیں کی۔ کہا بہن میں ان کو نصیحت کرنے گیا تھا، ان کو سمجھانے گیا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میری باتوں کو انہوں نے قبول نہیں کیا، ہلا کیا اور مجھے پتھر مارے، پتھر سے میرے سر سے خون نکلنے لگا۔ جناب زینب نے ایک اور سوال کیا، پھر میں مصائب کو آگے بڑھاتا ہوں، بھیا آپ کی بات بھی ان پر اثر نہیں کرتی؟ امام نے فرمایا ان کے پیٹ حرام سے بھر،
اجرکم علی اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی نذارداریوں کو قبول فرمائے۔ اب مدینے سے نکلنے کا وقت آ گیا تھا، سب کو سوار کیا۔ بعض تاریخوں میں یہ جملے لکھے ہیں کہ امام علیہ السلام جب رخصت آخر کے لیے اپنی بیٹی، جن کا ذکر بعض جگہ پر آیا، کے پاس آئے تو کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا بچہ، بعض تاریخوں میں کہ وہیں پر موجود چھوٹا سا بچہ ان کی گود میں تھا، اور مولا جتنا چاہتے تھے کہ کوئی آپ نے ہاتھ میں لے لے، وہ بچہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا، فاطمہ سغرا دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ امام نے جناب زینب کی طرف دیکھا، جناب زینب نے کہا بھیا مجھے معاف رکھیے۔ دوسری طرف جناب ام کلثوم کو دیکھا کہ تم بچے کو لے لو، کہا مجھے معاف رکھیے۔ ایک وقت آگے بڑھے، بچے کے کان میں جملہ کہا، شاید کہا ہو، تاریخ میں تو کہیں ہے نہیں، کہا ہوگا بیٹا علی اصغر تیرے بغیر میری کربلا پوری نہیں ہوگی۔ جناب فاطمہ کو دلاسا دیا، یہ فوج کے بجائے خاندان کو لے کر نکل رہے۔ عزاداروں 2 منٹ حوصلہ کیجئے گا۔ جب جناب زہرا کی شہادت واقع ہو گئی تو مولا کائنات نے جناب عقیل سے کہا، عقیل جاؤ فلاں خاندان میں پوچھو، اگر کوئی ایسی خاتون ہو جو واقعا جرأت اور شجاعت میں مانی جاتی ہو تو اس سے میری شادی کرا دو، تاکہ میرے پاس ایسی اولاد آئے، جو بیٹے ایسے آئے جو میرے حسین کا ساتھ دے۔ خلاصہ کر رہا ہوں، جناب عقیل گئے ہیں، ام البنین کو لے کر آئے ہیں۔ جناب ام البنین نے جہاں پر یہاں زندگی گزاری، وہاں پر جناب عقیل نے بھی ایک اور شادی کی، اور جیسے مولا کائنات نے آرزو کی تھی ویسے ہی آرزو کی پالنے والے، جس مقصد سے میرے بھائی علی نے شادی کی ہے تاکہ جوانان بنی ہاشم کربلا میں زیادہ ہو، مجھے بھی بیٹے دینا تاکہ میرے کربلا میں بیٹے موجود ہوں۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ جب جناب عقیل دنیا سے جا رہے تھے، وصیت کی اپنے بیٹوں کو، بیٹو میں جا رہا ہوں لیکن تمہاری پیدائش کا فلسفہ جیسے ام المنین کے بیٹے ہیں ویسے تم ہو، ساتھ دیتے رہنا، ایسا نہ ہو پیچھے رہ جائے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ جناب عقیل کے بیٹے جناب مسلم کو امام نے بلایا، مسلم یہ خط آئے ہیں۔ آقا فرمائیے کیا کر سکتا ہوں؟ کوفہ جاؤ اور جا کے معلوم کرو حالات کیسے ہیں۔ جناب مسلم اپنے بابا کی قبر پر جا کر خدا حافظی کرتے ہیں۔ یہ تاریخ میں بہت کم بیان کیا گیا ہے کہ جیسے مولا کائنات نے اپنے بیٹوں کو تیار کیا، جناب عقیل نے بھی اپنے بیٹوں کو تیار کیا۔ اب دیکھیے مسلم جاتے ہیں کوفہ، وہ وقت آتا ہے کہ لوگ بیعت کر رہے ہیں، خط لکھتے ہیں آقا آ جائیے۔ ایک وقت عبید اللہ ابن زیاد کی فوج 6 یا 7 لوگوں پر مشتمل آتی ہے۔ وہ وقت آتا ہے جب مسلم ابن عقیل نماز پڑھ کر دیکھتے ہیں اب مسلم ابن عقیل کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ آہستہ آہستہ ایک گلی میں جاتے ہیں، ایک چوکھٹ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ مومنائیں جہاں میری بات سن رہی ہیں توجہ کرے، کربلا میں آپ کا بڑا کردار ہے۔ عزاداروں اس چوکھٹ پہ بیٹھے تھے، دروازہ کھلا، ایک خاتون آئی، اے شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ جناب مسلم نے سر نیچے کر لیا، اے شخص یہاں کے حالات بہت خراب ہے، اس وقت کوفہ کے حالات ایسے نہیں کہ یہاں بیٹھا جائے، اپنے گھر جا۔ جناب مسلم کی آنکھ سے آنسو نکلتے دیکھ کر کہا کیوں آنکھوں میں آنسو ہیں؟ کہا جس کا کوئی گھر نہ وہ کہاں جائے، میں اس شہر میں مسافر ہوں۔ کہا تو ہے کون؟ کہ میں حسین ابن علی کا سفیر ہوں۔ حسین کے عاشقوں تم پر سلام ہو۔ جیسے ہی توآ نے نام سنا کہا میرے آقا کے سفیر میری دہلیز پر۔ کہا نہیں تو مجھے پانی پلا دے میں جاتا ہوں۔ کہا نہیں حالات خراب ہے، اندر آ جائیے۔ اللہ اکبر، پوری رات عبادت کی، بالآخر عبید اللہ کو خبر پہنچی۔ عزاداروں صبح سویرے فوج دروازے پر آئی ہے۔
ہے۔ مسلم ابن عقیل باہر جانا چاہتے تھے، مومنہ نے کہا باہر مت جاؤ، یہیں سے جنگ کرو۔ کہا نہیں، میں سادات میں سے ہوں، میں بنی ہاشم میں سے ہوں، میں خواتین کے پردے کو خراب نہیں ہونے دے سکتا، میں تمہاری بے پردگی نہیں دے سکتا۔ میں کہوں گا جناب میں مسلم 11 محرم کو کربلا میں ہوتے الغرض جنگ ہوئی، ہوتے ہوتے دھوکے سے جناب مسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، آپ زخمی ہوئے، گڑھے میں گرے، آپ کو باندھ کر کربلا سے پہلے ہی عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ عبید اللہ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا انت سفیر الحسین، تو حسین کا سفیر ہے؟ کہا ہاں۔ تو کسی نے آواز دی سلم علی الامیر، اے مسلم امیر پہ سلام کرو۔ مسلم نے کہا جاؤ جاؤ، مالی امیر سے والحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں، عزادارو بس مختصر کرتا ہوں۔ جناب مسلم کی شہادت سے پہلے جب دارالامارہ پر لے جایا گیا، ایک وقت کہا یہ جو آپ نماز کے بعد سلام کرتے ہیں یہ جناب مسلم ابن عقیل کی سنت ہے۔ ایک وقت کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرا سلام ہو آپ پر میرے آقا ابا عبداللہ۔ یہاں مولا ویسے بھی مکہ سے نکل چکے تھے، ایک دم کہا وعلیکم السلام یا ابن عقیل، اے عقیل کے فرزند میرا سلام ہو تم پر۔ ابو الفضل کہنے لگے آقا کہاں 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 نہیں دیکھ سکتے ہو، اس وقت مسلم اپنے آخری مراحل سے گزر رہے ہیں، شاید تقاضا کیا ہوگا آقا جس طرح آپ نے دیکھ لیا ہمیں دکھا دیا، ہمیں وہاں تک پہنچا دے، ہم مدد کریں۔ شاید مولا نے کہا ہوگا عباس ابھی وقت نہیں ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل شہید ہوئے، امام حسین نے خیمہ لگوایا، مسلم کی بیٹیوں کو بلایا، آخر تو ماموں تھے، زانوں پہ بٹھایا، بعض جگہ ایک بعض جگہ دو، گوشوارے پہنائے گئے، بوسہ دیا گیا۔ ایک چھوٹی بچی خیمے کے پردے سے دیکھ رہی تھی کیا ہو رہا ہے، کہا اس کے بابا شہید کر دیے گئے۔ اچھا 4 سال کی بچی کہتی کسی کے بابا شہید کیے جائے تو اس کو گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، اس کو گلے سے لگاتے ہیں، ماموں اس کو پیار کرتے ہیں۔ ہائے شام غریبا، جب میرے مولا کی شہادت کی خبر آئی خیمے جلنے لگے۔ ایک وقت حسین کی چھوٹی بیٹی فاطمہ صغرا سکینہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، مقتل کی طرف دوڑی، بابا بابا آپ نے تو کہا تھا جس کا بابا شہید ہوتا ہے اس کو گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، اسے پیار کیا جاتا ہے۔ بابا اے میرے کان دیکھیے، میرے گوشوارے چھین لیے گئے، میرے دامن میں آگ لگ گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم